الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 میں ایک میثاق کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 8 کے اندر بات آ گئی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے پوچھے ان کے سچ کے بارے میں اور جھوٹوں سے پوچھے ان کے جھوٹ کے بارے میں۔ ممکن ہے آپ پریشان ہوئے ہوں کہ رب کیا ہے؟ تو جو میثاق اللہ نے نبیوں سے لیا تھا، تو نبی چونکہ امت کے ہوتے ہیں نمائندہ، اس حوالے سے امتوں پر بھی اس میثاق کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا امتوں میں سے جنہوں نے اس میثاق کی پابندی کی، گویا انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھ کر ان کو اس کا اجر دے گا۔ اور جنہوں نے اس میثاق کی پابندی نہیں کی، گویا اپنے اس وعدے کو جھوٹا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے گا۔ اور پھر وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور پھر اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں سورۃ الاحزاب کے، ان میں غزوہ احزاب ان کے حالات پر تبصرہ ہے۔ غزوہ احزاب میں یہودی اور بنی غطفان کے قبائل اور اس کے بعد اہل مکہ، یہ 3 گروہ مل کر 12,000 کی تعداد میں آ گئے تھے، اور انہوں نے آ کر مدینے کو گھیر لیا تھا، اور مسلمانوں نے ایک خندق مدینے کے شمال کی طرف بنا کر کہ جہاں سے آنے کا امکان تھا اندر اپنی حفاظت کا سامان کیا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو کہ تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے اوپر آئے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو پھر ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی ہوا، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا تھا۔ تو یہ تو ایک ہی آیت نے پوری کہانی بتا دی کہ لشکروں نے آ کر مدینے کو گھیر لیا۔ مہینے کے بعد اللہ نے تیز ہوا بھیجی اور اس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی دیگیں چولہوں سے گرا دیں، اور چولہوں کی آگ خیموں میں لگی اور وہ دفع ہو گئے، اور ساتھ اللہ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف اقدام کیا اور وہ دفع ہو گئے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں، اس پوری 1 مہینے کی صورتحال میں تم لوگ کیا کر رہے تھے، اللہ اس کو دیکھنے والا تھا۔ اب 2 طرح کے کردار سامنے آئے۔ پہلے برا کردار، منافقین کا کردار، یہ آ رہا ہے اس رکوع میں۔ اذ جاؤکم من فوقکم، اے مسلمانوں جبکہ وہ آئے تھے تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی۔ مراد یہ ہے کہ غطفان کے قبائل یہ آئے تھے مشرق کی طرف سے، یہ اوپر سے آئے تھے، اور یہودی اور قریش یہ دریائے احمر کے ساتھ ساتھ یہ نچلی سائڈ سے آئے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جبکہ نگاہیں کج ہونے لگی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جبکہ دل اچھل اچھل کر پہنچ رہے تھے گلوں تک، یعنی دھڑکنیں دل کی بہت تیز تھیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کہ پتہ نہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، کہیں اب ہماری جو ہے وہ آخری وقت تو نہیں ہمارا آ گیا، یہ 12,000 کا لشکر جمع ہو گیا ہے ہمارے خلاف۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اب اس موقع پر اچھی طرح سے جانچ لیے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ اچھی طرح سے ہلا مارے گئے، وہ خوب ہلا مارے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہ کہا تھا منافقوں نے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا۔ ہم سے تو وعدہ کیا تھا کہ روم اور ایران فتح ہوں گے، اور یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے۔ یہ الفاظ کیا منافقین نے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، اب تمہارے لیے کوئی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، اب کوئی تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، فرجعوا، جاؤ گھروں کو، لوٹ جاؤ گھروں کو، انتظار کرو اپنی تباہی کا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگ رہا تھا۔ یقولون اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَىٰ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِیَ بِعَوْرَىٰ، وہ کھلے نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَیْہِم مِّنْ أَقْطَارِهَا،
اور اگر وہ ان پر داخل ہو جاتے مدینہ شہر کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنہ، اور پھر وہ ان سے چاہتے دین سے بچلنا، یعنی وہ ان سے فتنے کا سوال کرتے، وہ ان سے چاہتے کہ تم دین سے پھر جاؤ، لأتوہا، تو وہ یقیناً وہ اس فتنے میں آ جاتے، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور وہ اس کے بارے میں انتظار نہ کرتے مگر بہت تھوڑا سا، وہ اس میں دیر نہ کرتے مگر بہت تھوڑی سی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قبل، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ عہد کر چکے تھے اللہ سے، لا يولون الادبار، کہ وہ پیچھے نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ قُل لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا یہ بھاگنا اگر تم بھاگتے ہو موت سے، یا یہ ہے کہ مارے جانے کے خوف سے۔ وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے مگر تھوڑا سا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچائے گا۔ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر لے کسی برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا وہ تمہارے حق میں ارادہ کر لے رحمت کا، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں، والقائلین لإخوانہم، اور جو کہ کہنے والے ہیں اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے جنگ کے پاس، وہ نہیں آتے مورچوں کے پاس مگر بہت کم، کبھی کبھار۔ اشحۃ علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ فإذا جاء الخوف، تو جب آتا ہے خوف، کوئی خوف کی خبر، رأیتہم ینظرون الیک، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، پھرتی ہیں ان کی آنکھیں اس طرح سے جیسے کہ اس شخص کی آنکھیں جس پر کہ چھائی ہوئی ہو موت، اس طرح سے ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں۔ فإذا ذهب الخوف، اور پھر جب وہ خوف جاتا رہتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو وہ تم پر چڑھائی کرتے ہیں اپنی لوہے جیسی زبانوں سے، ان کی زبانیں تمہارے خلاف چلتی ہیں کینچی کی طرح۔ اشحۃ علی الخیر، اور بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں، ٹوٹے پڑتے ہیں مال پر۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ در حقیقت ایمان لائے ہی نہیں۔ فأحبط اللہ اعمالہم، بس اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر نہیں گئے۔ وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر واپس آ جائیں، یا بدو، تو وہ تو یہ پسند کریں گے، لو انہم بادون فی الْأَعْرَابِ، کہ وہ کہیں دور ہوں بدوؤں میں، وہ ہوں گاؤں میں کسی بدوؤں کے پاس ہوں مدینے سے دور، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے وہ پوچھے تمہارے بارے میں خبریں، ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوں گے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو وہ نہیں جنگ کریں گے مگر بہت کم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہے بہترین نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے کہ جو امیدوار ہے اللہ کا، جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے، اور جو امیدوار ہے آخرت کے دن کا۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے ہمارے لیے، اور اکثر و بیشتر سیرت کے جلسوں میں اس آیت کا بیان ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کے لیے، آپ کو بطور اسوہ ہم بناتے ہیں بڑی محدود صورت میں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ معمولات زندگی کے لیے بھائی اسی طریقے پر معمولات زندگی اپنے کرو جیسے کہ حضور ادا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کس جگہ یہ آیت آئی ہے،
کس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے، اس حوالے سے اس آیت کی اہمیت بتانی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باطل نظام کے خلاف کشمکش کر رہے تھے، اس کشمکش میں کیسے سخت حالات آئے اور آپ نے اس کشمکش میں بنفس نفیس حصہ لیا، پیٹ پر پتھر باندھے، خندق کے کھودنے میں پوری طرح سے شریک رہے۔ تو یہ جو پوری زندگی کا آپ کا اسوہ ہے، اس کو ہمیں اسوہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کا حضور کا مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا، تو یہ بھی اہم آیت ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو ایک نوٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب اس کے بالکل برعکس صورتحال وہی ہے۔ اس صورتحال میں مومنوں کا رویہ کیا تھا؟ اور جب مومنوں نے دیکھا لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا اسی کا وعدہ تو ہم سے کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ یہاں پہ آپ ریفرنس کے طور پر آیت کوٹ کریں گے سورۃ البقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مال و جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو اسی کا تو وعدہ ہم سے کیا تھا اللہ اس کے رسول نے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سچ کہا تھا اللہ اس کے رسول نے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں زیادہ کیا ان کے لیے اس صورتحال نے مگر ان کے ایمان کو اور ان کی اطاعت کو، ان کی جو ہے وہ تسلیم کرنے کی روش کو۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں وہ جواں مرد بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو بھی انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ ومنہم من ینتظر، اور وہ بھی ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے بالکل بھی نہیں بدلا، جو بھی وعدہ کیا تھا اس میں انہوں نے اپنے وعدے میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور عذاب دے، سزا دے منافقوں کو اگر وہ چاہے۔ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا ان کے اوپر نظر کرم کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، وہ کسی خیر تک نہیں پہنچ سکے۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہے مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، زبردست۔ اب اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف۔ یہود کا یہ جو 3 قبیلے آباد تھے، یہ تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، کہ جنہوں نے اس موقع پر خلاف ورزی کی تھی اپنے معاہدے کی، میثاق مدینہ کی۔ اور مزید ان کی شامت اعمال یہ آئی کہ انہوں نے جب ہتھیار ڈالے تو بجائے بنانے کے منصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھائی ہم ان کو حکم بناتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ انہوں نے تورات کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ جو قوم بھی وعدہ خلافی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ان تمام مردوں کو جو کہ جنگ کر سکتے ہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے سارے مال کو مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ، اور اتار دیا اللہ نے کہ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان لشکروں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلوں سے، من سیاسیہم ان کے قلوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، 600 آدمی ذبح کیے گئے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک فریق کو تم قیدی بناتے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اس اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا۔ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایک اور زمین کا بھی کہ جس کو ابھی تم نے پامال نہیں کیا، ابھی اس پر تمہارے قدم نہیں گئے پھرے۔ مراد ہے جو ہے وہ خیبر،
خیبر کا قلعہ، خیبر کے قلعے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجکا، آپ کہیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم طلبگار ہوتی ہو دنیا کی زندگی کی اور اسی کی زیب و زینت کی، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں فائدہ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال و متاع دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر میں تمہیں رخصت کر دوں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرنا. یہ بنو قریظہ سے جو مال غنیمت وغیرہ ملا تھا، تو اس سے تمام مسلمانوں کے گھروں کے حالات بدل گئے، خوشحالی آ گئی. لیکن حضور کے گھر میں وہی فاقے، وہی چولہے میں آگ نہیں جل رہی، اور جو ہے وہ چولہے میں گھاس اگ رہی ہے. تو اب منافق چونکہ ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، کبھی منافق حضور کے گھر پہ آ جائے، کبھی منافق عورتیں حضور کے گھر پر آ جائیں اور آ کر ازواج مطہرات سے کہیں کہ آپ ذرا کہیں جو ہے وہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہمارے لیے عجیب زندگی ہے، سب کے گھر کے حالات بدل گئے، ہمارے بھی کچھ خرچے وغیرہ میں اضافہ کریں. اس پر حضور کو پھر جو ہے وہ غصہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ جو ہے وہ 1 مہینے تک تو حضور جو ہے وہ آپ نے ایلا کیے رکھا، ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے. پھر جب یہ آیت اتری تو آپ نے ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کے سامنے آپ نے یہ آیات پڑھی کہ اگر تم دنیا کی زندگی کے مال و متاع کو چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے ان چیزوں سے مناسبت نہیں ہے، میں تمہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طلبگار ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک خواتین ہیں، جو بھی نیکوکار ہیں، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے شاندار بدلہ. ازواج مطہرات نے بیک وقت حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے. لہذا پھر یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ رہیں اور اسی جو بھی زندگی تھی قناعت والی، اس کے مطابق زندگی بسر کرتی رہیں. یا نساء نبی، تو اے نبی کی گھر والی ہو، اے نبی کی بیوی ہو، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، جس کسی نے تم میں سے واضح بے حیائی کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے عذاب کو کر دیا جائے گا دگنا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. تم تو نمونہ ہو امت کی خواتین کے لیے، تمہیں تو نبی سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا تو اس کے لیے سزا ہوگی دگنی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس کسی نے تم میں سے تابعداری اختیار کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا اچھا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کو اس کا اجر بھی دیں گے 2 بار دگنا. اس لیے کہ تم نے اپنے اونچے مقام کا حق ادا کر دیا تو تمہیں اجر بھی دگنا ملے گا. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسی خاتون کے لیے، تیار کر رکھی ہے ایسی خاتون کے لیے بڑی عمدہ روزی. یا نساء نبی، تو اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچتی رہو. تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، تم امت کی مائیں ہو اور تم امت کی بیٹیوں کے لیے تم نمونہ ہو. اب یہاں سے پھر احکامات شروع ہو رہے ہیں گھر کے باہر کے پردے کے، اور یہاں پر آپ ریفرنس دے سکتے ہیں اس کتاب کا جو انشاءاللہ ان قریب آنے والی ہے، چہرے کا پردہ، کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کی سب سے پہلے ایک تحریر شامل ہے کہ جس میں پہلے سورہ نور کی آیات کے حوالے سے اور پھر جو بھی متعلقہ حدیث ہیں ان کی روشنی میں گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں تفصیلات ہیں، پھر ان آیات کا سب کا ایک ایک کا حوالہ ہے، اور پھر متعلقہ احادیث ہیں کہ گھر کے باہر کے پردے کے بارے میں
قرآن اور حدیث سے کیا رہنمائی ہے۔ تو اب گھر کے باہر کے پردے کے بارے میں کچھ ہدایات بقیہ آیات میں آئیں گی۔ فلا تخضعن بالقول، تو دیکھو بات میں لوچ مت پیدا کرو، بات میں نرمی مت پیدا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، کوئی فتنہ ہے، وہ لالچ میں پڑ جائے۔ عورت کی آواز میں بھی ایک مرد کے لیے کشش ہے، تو حکم یہ ہے کہ جب غیر مرد سے گفتگو ہو تو ذرا بالکل اسٹریٹ فارورڈ انداز ہو اور اس میں کوئی لوچ اور کوئی نرمی نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو بھلی بات۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ ازواج مطہرات نمونہ ہیں، اور جو احکامات ان کے لیے ہیں وہ پھر تمام امت کی بیٹیوں کے لیے ہیں۔ مکی قرآن میں گفتگو اکثر و بیشتر حضور سے ہے صرف، لیکن حضور کے توسط سے پوری امت سے ہے۔ تو گفتگو ازواج مطہرات سے ہے لیکن ان کے توسط سے امت کی تمام بیٹیوں کے لیے ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح اپنی اور پچھلی جاہلیت کی طرح اپنی نمائش کرتی نہ پھرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جو ہے وہ اپنی نمود و نمائش نہ کرتی پھرو جیسی کہ پچھلی جاہلیت کی نمود و نمائش ہوتی تھی، یعنی جاہلیت کی نمود و نمائش کی طرح اپنے آپ جو ہے وہ نمود و نمائش نہ کرتی پھرو، اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے دور کر دے گندگی کو، یعنی جو ہے وہ غلط چیزوں کو، اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں۔ اب یہاں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ حضور ہے اور حضور کے ازواج مطہرات ہیں، لیکن ایک حدیث کی روح سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ورنہ اصلاً اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ازواج مطہرات ہیں۔ سیاق و سباق بتا رہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی جو گندی باتیں ہیں وہ دور کر دے اے نبی کے گھر والوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں چاہتا ہے کہ ایسے پاک کر دے جیسے کہ پاک کیا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یاد رکھو وہ جو بھی تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور تابعداری اختیار کرنے والے مرد اور تابعداری اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت شاندار بدلہ۔ تو یہ ہیں مطلوبہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ اس کے محبوب بندوں اور بندیوں میں، بڑی عظیم آیت ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ پھر بڑی اہم آیت ہے۔
اور جائز نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں۔ اسی آیت کی روح سے پھر حضرت زینب بنت جہش نے رضی اللہ تعالی عنہا باوجود کراہیت کے حضور کا حکم مانا اور حضرت زید سے نکاح کر لیا۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَہ، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، پس وہ تو بھٹک گیا بالکل واضح بھٹکنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہر معاملے میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر کہ انعام کیا تھا اللہ نے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر کہ اے نبی انعام کیا تھا آپ نے بھی، امسک علیک زوجک، کہ روکے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو۔ اب دونوں کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا، حضرت زید کا حضرت زینب کا۔ حضرت زید آ کے شکایت کرتے کہ وہ میری اطاعت نہیں کرتی، حضور کہتے کسی طرح سے گزارا کرو، کسی طرح سے گزارا کرو، لیکن حضرت زینب کا مزاج ان سے ملتا ہی نہیں تھا۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، تو آپ ان سے کہتے تھے امسک علیک زوجک، کہ روکے رکھو اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے نبی آپ اپنے جی میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جسے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ کیا معاملہ تھا؟ حضور کو یہ ڈر تھا کہ اگر زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں نے پہلے زید کی دلجوئی کے لیے ان کا نکاح اپنے خاندان میں کرایا زینب سے، اب زینب کی دلجوئی کے لیے مجھے خود ان سے نکاح کرنا پڑے گا، اور جیسے میں ان سے نکاح کروں گا طوفان اٹھ جائے گا۔ اس لیے کہ لوگ تو منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، لوگ کہیں گے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اب یہ تھا بڑا وہ مشکل فیصلہ جو حضور نہیں کر پا رہے تھے اور گھبرا رہے تھے، اسی لیے بالکل شروع میں کہا کہ اے نبی اللہ کی نافرمانی سے بچیے، کوئی اہمیت نہ دیجیے کافروں اور منافقوں کی باتوں کو، اور پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، اے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، بلکہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں آپ چھپا رہے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب زید نے ان سے پوری کر لی، اس خاتون سے پوری کر لی اپنی غرض، واحد صحابی ہیں حضرت زید کہ جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، یہ اعزاز اللہ نے ان کو دیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے اپنی ضرورت پوری کر لی، زوجناکہا، تو ہم نے جو ہے وہ اس کا نکاح کر دیا آپ کے ساتھ، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ رہے، کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے۔ اگر آپ اس غلط رسم کو نہیں توڑیں گے اے محمد تو اور کون توڑے گا، آپ تو آخری نبی ہیں۔ یہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، اور ان کی بیویاں بہویں نہیں ہوتی۔ تو اے نبی ہم نے نکاح کر دیا اس کا آپ سے تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی حرج ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے ہیں، یعنی انہیں طلاق دے دیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، اور کسی نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی کے لیے نہیں ہے حرج اس میں، فیما فرض اللہ لا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بات مقرر کر دی ہے، اس کے لیے طے کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اس سے پہلے گزرے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ تو مقدر، وہ تو مقدور ہو چکا ہے، وہ تو پہلے سے ٹھہر چکا ہے۔
الذین یبلغون رسالات اللہ ہے، دوبارہ فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت جو ہے وہ اس کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ محمد نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد ہیں ہی نہیں تو ان کی بہو بھی کوئی نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن رسول اللہ ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور وہ نبیوں کی مہر ہیں، مراد یہ ہے کہ نبیوں پر مہر ہے، اب ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، سیل کر دیا انہوں نے آ کر نبوت کا دروازہ، وخاتم النبیین نبیوں پر مہر ہیں یعنی آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور اس کی تسبیح کرو صبح بھی اور شام بھی، ھو الذی یصلی علیکم وہی ہے جو کہ رحمت بھیجتا ہے تم پر، آگے چل کر یہ الفاظ آئیں گے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے یہ الفاظ آ رہے ہیں تمام مومنوں کے لیے، اللہ نے یہ اعزاز تمام مومنوں کو دیا، ھو الذی یصلی علیکم وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو کہ تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام اور ان کی آپس کی دعا جس روز کہ وہ اور دعا ان کی جس روز کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں گے سلام ہوگی، ان کی باہمی دعا جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز قیامت ملیں گے سلام ہوگی، یعنی میدان حشر میں ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عزت والا اجر۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، آپ ان پر گواہ ہیں اور قیامت کے دن بھی آپ آ کر گواہی دیں گے، ومبشرا اور آپ بشارت دینے والے ہیں، ونذیرا اور خبردار کرنے والے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کے حکم سے، وسراجا منیرا اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ ہیں، وبشر المؤمنین اور بشارت دیجئے مومنوں کو، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا کہ بے شک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بہت بڑا فضل، ولا تطع الکافرین والمنافقین اور ہرگز کوئی اہمیت نہ دیجئے منافقوں اور کافروں کی باتوں کو، اطاعت کے معنی صرف کہنا ماننا نہیں ہوتا، اس کے وسیع معنی ہے کسی کی بات کو ویٹیج دینا، کسی کی بات کو اہمیت دینا، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور اطاعت کریں کافروں کی، فرمایا کہ آپ کافروں اور منافقوں کے پروپیگنڈے کو ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، ودا ازاہم اے نبی چھوڑیے ان کے ستانے کو، یعنی پرواہ نہ کیجیے ان کے ستانے کی، وتوکل علی اللہ اللہ پر توکل کیجیے، وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز، یا ایھا الذین آمنوا تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن پھر اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا تو پھر نہیں ہے تمہارے لیے ان پر عدت کہ جس کو تم پورا کراؤ، یعنی عدت اصل میں ہے اس مقصد کے لیے کہ اگر شوہر سے کوئی اولاد وغیرہ ہے حمل ہے تو ظاہر ہو جائے، جب رخصتی ہوئی نہیں چھوا ہی نہیں تو پھر عدت کی ضرورت نہیں، فمتعوہن البتہ یہ ہے کہ ان کو مال و متاع دو، ٹھیک ہے رخصتی نہیں ہوئی لیکن چونکہ نکاح ہو گیا تھا انہیں کچھ مال و متاع دو، وسرحوہن سراحا جمیلا اور انہیں رخصت کرو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرنا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی وہ بیویاں کہ جن کو آپ نے دیے ہیں ان کے مہر، وما ملکت یمینک
اور جو بھی آپ کی کنیزیں ہیں، مما افا اللہ علیک، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ لگا دی، و بنات عمے کا، اور آپ کے لیے حلال ہیں آپ کی چچا کی بیٹیاں، و بنات عمات کا، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، و بنات خالے کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، و بنات خالات کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللتی ہاجرنا معک، مگر وہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومن خاتون بھی، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کوئی خاتون یہ کہے کہ میں مہر نہیں لیتی، اور یہ ہے کہ مجھے آپ اپنے حرم میں لے لیں، مجھے بھی اپنے نکاح میں لے لیں، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ یعنی بقیہ لوگوں کے لیے، حضور کے علاوہ لوگوں کے لیے نکاح میں مہر لازم ہے، بغیر مہر کے وہ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے وہ 3 سہولتیں دی ہے جو کہ عام اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، نمبر 2 حضور بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور نمبر 3 حضور کے لیے ازواج کے درمیان عدل شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ جس بیوی کو چاہیں زیادہ وقت دیں۔ تو اب دیکھیے آگے الفاظ پھر سارے آ جائیں گے۔ ان اراد النبی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، ان یستنکحھا، کہ وہ اس خاتون کے ساتھ نکاح کر لیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کیا ہے، خالصۃ لک، یہ سہولت خالصتاً آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہن، اور جو بھی ان کی کنیزیں ہیں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہ تو پہلی رعایت کا ذکر تھا کہ آپ بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اب دوسری رعایت، ترجی من تشاء منہن، ان میں سے جس کو چاہیں آپ جو ہے وہ پیچھے کر دیں، وتوی الیک من تشاء، اور اپنے قریب جس کو چاہیں جگہ دے دیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور اگر آپ چاہیں اس کو اگر آپ قریب کرنا چاہیں جس کو آپ نے الگ کر دیا تھا، فلا جناح علیک، تب بھی آپ پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کچھ عرصے تک ایک بیوی کو آپ نے زیادہ وقت نہیں دیا، اب اسے آپ زیادہ وقت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ حضور نے اس سہولت کو اویل نہیں کیا، اور آپ زندگی بھر جو ہے وہ عدل کرتے رہے۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کی نگاہیں ٹھنڈی رہے، ان میں سے کوئی شکایت نہ کر سکے کہ جی مجھے کم وقت دیتے ہیں اور دوسری بیوی کو زیادہ وقت دیتے ہیں، ولا یحزن، اور تاکہ وہ غمگین نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور تاکہ وہ راضی رہیں اس پر جو بھی آپ ان میں سے کسی کو دے دیں، تاکہ حضور کو گھر سے کوئی ٹینشن نہ ہو، گھر کی شکایتیں نہ، ایسا نہ ہو کہ گھر کے مسائل کی وجہ سے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ متاثر ہوں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ البتہ یہ تو تین حضور کے لیے رعایتیں تھیں، 4 سے زیادہ نکاح، بغیر مہر کے بھی نکاح، اور عدل شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور پر ایک پابندی بھی اللہ نے لگائی ہے جو کہ باقی مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ باقی مومن یہ ہے کہ اگر وہ 4 نکاح ہیں، کسی ایک کو طلاق دیں، ایک اور نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور پر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے کہا مزید نکاح آپ نہیں کر سکتے، بس فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اور اب اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں جو ہے وہ حلال نہیں ہیں، جو نکاح کر لیے ختم۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ اب آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو بدل لیں، کسی کو طلاق دے کے کوئی اور بیوی لے آئیں۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی متاثر کرے۔ بڑے حکیمانہ الفاظ ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے، بالکل جو ہوتا ہے معاملہ جو ہے وہ بالکل بے تکلف، کہ حضور بھی انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، مرد متاثر ہوتا ہے عورت سے، تو کوئی خاص لبادہ ایسا نہیں اوڑا ہوا کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ نبی کو ما فوق الفطرت ہستی تھے، نہیں، خواہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی متاثر کرے، الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے، مزید اگر کنیزیں ملتی ہیں کسی جنگ وغیرہ میں تحفے میں تو ٹھیک ہے،
وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب تک کہ تمہیں، یہاں تک کہ تمہیں، اگر تم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے۔ منافق نبی کے گھر میں گھس کے جو ازواج مطہرات کا ذہن خراب کرتے تھے، پابندی لگا دی کہ اب جو ہے وہ تم داخل نہیں ہو سکتے مگر جب تمہیں اجازت دے کھانا کھانے کے لیے۔ غیر ناظرین اناہ ہو، جو ہے وہ بغیر اس کے کہ تم کھانے کی راہ دیکھنے کے لیے تم وہاں جو ہے وہ پہنچ جاؤ، بلکہ ولیکن اذا دعیتم، لیکن اس وقت داخل ہو جب کہ تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو، فاذا طعمتم، اور جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھر منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ ہی وہاں پر بیٹھے رہو آپس میں باتیں کرنے کے لیے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس لیے کہ یہ چیز نبی کو ایذا دیتی ہے، ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تم نے کھانا کھا لیا، اب تم بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہو۔ فیستحیی منکم، تو نبی تم سے حیا کرتے ہیں، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، وہ تم سے مروت کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے میں نہیں جھجکتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور اب ان سے مانگنا پردے کے پیچھے سے۔ یہ ہے حکم حجاب کا، کہ اب جو ہے وہ پہلی سی بات نہیں کہ تم اندر داخل ہو گئے، نہیں، اب تم نے اگر ان سے کوئی چیز مانگنی ہے، اس کی مزید ایکسٹینشن بھی ہے کہ اگر تم نے ان سے کوئی چیز بھی پوچھنی ہے تو تم پوچھو گے پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی ستھرا ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی ستھرا ہے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی کسی مرد کو دیکھ کر متاثر ہو سکتی ہیں، تو تمہارے دلوں کے لیے بھی ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم ایذا پہنچاؤ اللہ کے رسول کو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے کبھی بھی، ان کی بیویوں سے حضور کے بعد بھی اب تم نکاح نہ کر سکو گے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوا، یا اس کو چھپاتے ہو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، البتہ فہرست دے دی گئی ازواج مطہرات کو کہ ان سے حجاب نہیں ہے، کن سے؟ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، ان کے والدین کے بارے میں، والدین کے معاملے میں، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اخوانہن، اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور ان کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور ان کے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور اپنی جان پہچان کی عورتوں کے بارے میں، غیر عورت سے بھی ان کا پردہ ہے، حجاب ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی کنیزوں کے بارے میں۔ واتقین اللہ، ممکن ہے کنیزیں جان پہچان کی نہ ہوں اور غیر قوم سے ہوں، لیکن تب بھی جو ہے وہ ان سے پردہ نہیں ہے، کنیزوں کے بارے میں رعایت ہے۔ واتقین اللہ، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ الفاظ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے اللہ نے پہلے یہ الفاظ استعمال فرمائے مومنوں کے لیے، اور اب فرمائے ہیں نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے سورہ انفال میں پہلے کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پہلے الفاظ فرما دیے سارے مومنوں کے لیے، پھر حضور کے لیے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، رحمتیں بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی ان پر رحمت بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام ایسے بھیجو جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کہ ایذا دیتے ہیں، ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے لعنت کی ان پر دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کیا ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، یعنی ان پر بہتان لگاتے ہیں، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پس انہوں نے اٹھایا بہتان اور ایک واضح گناہ۔ اب یہ ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے آیت۔ یا ایھا النبی، اے نبی آپ کہیے، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن خواتین سے، مومنوں کی عورتوں سے، مومن خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر سے اپنی چادروں میں سے، اپنی چادروں میں سے۔ اس آیت کی تفسیر جتنے بھی ہمارے قدیم مفسرین ہیں، جتنے جدید مفسرین ہیں، سب نے اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد چہرے کا پردہ لیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، عبداللہ ابن مسعود ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ ہے کہ ابن کثیر ہوں رحمۃ اللہ علیہ، زمخشری ہوں رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین نشاپوری ہوں، پھر مولانا اصلاحی صاحب ہوں، مولانا مودودی صاحب ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، شاہ عبد القادر ہوں۔ ایک مضمون یہ جو کتاب ہے چہرے کا پردہ، اس میں رفیق چودھری صاحب کا ہے کہ جس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں قدیم اور جدید مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ سارے کا سارا جمع کر دیا ہے، کہ آج تک اس امت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہا کہ اس آیت سے مراد جو ہے وہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے، کہ وہ اپنے اوپر جلباب لیں، جلباب کی جمع جلابیب، اور اس کا ایک حصہ اپنے چہرے پر اس طرح سے لٹکائیں کہ جیسے جو ہے وہ گھونگھٹ ڈالا جاتا ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، اور یہ قریب ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور پھر انہیں کوئی نہ ستائے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ لئن لم ینتہی المنافقون، اور اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ جو کہ مدینے میں جھوٹی خبریں، بہتان وہ اٹھاتے پھرتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی پھر ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ اس مدینے میں رہنے نہ پائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، ملعونین، وہ ملعون ہیں، پھٹکارے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، اس قابل ہیں کہ وہ جہاں کہیں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کیے جائیں اس طرح کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو کہ گزری ہے اس سے پہلے بھی، یہ جو کہ گزری ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو اس سے پہلے گزرے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی لوگ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمھا عند اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کیا جانیں ممکن ہے کہ وہ قیامت وہ قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کافروں پر، وأعد لہم سعیرا، اور اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور اس روز الٹے پلٹے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یقولون، اور وہ حسرت سے کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا، اے ہماری خرابی، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا،
ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے لیڈروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل پس انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا۔ تو اب یہ جو قرآن پاک میں مضمون اس سے پہلے بھی بار بار آیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا کہ میں نے